النوع السادس حروف، نوع ایسا نوع جو کہ چھٹا حروف ہیں، نوع ایسا نوع جو کہ چھٹا حروف ہیں، شاباش، نوع ایسا نوع جو کہ چھٹا حروف ہیں، ایسے حروف کہ جزم دیتی ہیں وہ حروف فعل کو، ایسا فعل جو کہ مضارع، یعنی چھٹے نوع میں ان حروفوں کا ذکر ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور یہ حروف 5 ہیں عذر حرف ہونے کے، یہ حروف عذر حرف ہونے کے یعنی لم وغیرہ، ایک ان میں سے لم ہے، بعض ان میں سے ثابت ان میں سے میں مراد لیتا ہوں لم کو، ولما، اور یہ حروف 5 ہیں عذر حرف ہونے کے یعنی لما وغیرہ، دوسرا ان میں سے بعض ان میں سے ثابت ان میں سے میں مراد لیتا ہوں ولام الامر، ولام الامر، اور یہ حروف جوازم 5 ہیں عذر حرف ہونے کے یعنی لام امر وغیرہ، تیسرا ان میں سے لام امر ہے، بعض ان میں سے میں مراد لیتا ہوں لام امر کو، ولن، یہ حروف جوازم 5 ہیں عذر حرف ہونے کے یعنی لا ناہیہ وغیرہ، چوتھا ان میں سے بعض ان میں سے ثابت ان میں سے میں مراد لیتا ہوں، یہ حروف جوازم 5 ہیں عذر حرف ہونے کے یعنی ان وغیرہ، پانچواں ان میں سے ثابت ان میں سے بعض ان میں سے اور میں مراد لیتا ہوں ان کو، اور ان ثابت ہے، وہ ان ثابت جو ہے واسطے شرط اور جزا کے، ان جو ہے ہمیشہ یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ فَلَمْ، یہ لم سے مراد حرف لم ہے، پس لفظ لم کا کر دیتی ہے وہ لفظ لم کا مضارع کو ماضی، ایسا ماضی جو کہ منفی، لم جو ہے جب مضارع پر داخل ہو تو مضارع کو ماضی کے معنی میں کرتا ہے اور ماضی بھی منفی، مثلا لم یضرب کا معنی نہیں مارا ہے، تو اب لم یضرب کا معنی ما ضرب کے ہوگا، ما ضرب کا معنی نہیں مارا، پس لفظ لم کا کرتی ہے وہ لفظ لم مضارع کو ماضین منفین، ماضین پر کون سا اعراب ہے؟ نصب ہے، کیوں؟ مفعول بھی ثانی ہے تجل کے لیے، مثال اس کی جیسے لم یضرب ہو، مثال اس کی یا مثال دیتا ہوں میں، مثال لم یضرب کی، طرح حالے کے ہونے والا ہے لم یضرب، طرح حالے کے ہونے والا جو ہے ساتھ معنی ما ضرب کے، اب لم یضرب یہ ذوالحال بنے گا، بمعنی ما ضرب ظرف مستقر اس کے لیے حال بنے گا، پھر معنی مضاف ما ضرب مراد لفظا یا بتاویل هذا اللفظ مضاف الیہ، ولما مثل لم، اب یہ لما مبتدا ہے اور لما لم کی طرح ہے، لما مبتدا، مثل لم یہ مضاف مضاف اس کے لیے خبر، اس میں
اب یہ لم حرف ہے کہ نہیں؟ لیکن جب حرف بولو اور اس سے لفظ مراد لے لو پھر وہ اسم بن جاتا ہے. پھر وہ کیا ہے؟ اسم کے علامت میں عرض کیا تھا کہ فعل یا حرف بول کر اس سے لفظ مراد لیا جائے تو اسم بن جاتا ہے. اب کہتا ہے لما، اب یہ بھی تو حرف ہے لیکن یہاں لما کا لفظ مراد ہے، اس لیے مبتدا. مثل لم، یہ لم بھی تو حرف ہے لیکن یہاں لفظ مراد ہے تو اس لیے یہ مضاف الیہ بن کر مضاف اس کے لیے خبر بن رہا ہے. اور لما مثل لم کے ہے، لما کا لفظ مثل لفظ لم کے ہے. لیکنہا، یہ لیکن میں کیا عمل کرتا ہے؟ اسم کس قسم کا؟ لیکن اپنے لیے اسم منصوب خبر ہے. لیکنہا، لیکن یہ لما، لیکن اب دیکھو ہا ضمیر ہے لما کی طرف، کیونکہ حروف جو ہے مذکر مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ لما خاص کی گئی ہے، یہ لما خاص جو کی گئی ہے استغراق کے ساتھ. مثال اس لما استغراقیہ کی، جیسے لما یضرب زید، لما یضرب زید، یعنی ما ضرب زید، نہیں مارا ہے زید نے، نہیں جو مارا بیچ کسی چیز کی، ایسی چیز کے ہونے والی ہے وہ چیز زمانے سے، ایسا زمانہ جو کہ ماضی گیا ہے، جو کہ ماضی ہے. پہلے بھی پڑھ چکے ہو لم یضرب، لم جہدیہ جازم المستقبل، وہ جہاں فعل کی جو ہے وہ مضارع کا اعراب پڑھا تھا. لما یضرب کا ترجمہ کیا تھا؟ نہیں مارا ہے زید نے، لما یضرب زید. ترکیب لما کے استغراقی جازم المستقبل. اب یہی کہہ رہے کہ مختصۃ خاص کی گئی ہے یہ لما استغراق کے ساتھ. استغراق کا کیا معنی؟ یعنی نہیں مارا ہے زید نے گزشتہ زمانوں میں سے کسی چیز میں، کسی وقت میں، کسی لمحے میں بھی نہیں مارا ہے. ولام الامر واو عاطفہ، لام الامر معطوف، لما معطوف علیہ قربا، لما معطوف علیہ وہی لطلب الفعل. اور یہ لام امر ثابت ہے، یہ لام امر ثابت جو ہے واسطے طلب کرنے کسی کام کے، طلب کرنے کام کے، کسی مت کرو، طلب کرنے کام کے. طلب مصدر یعمل عمل فعل ہی مضاف، الفعل اسم مضاف الیہ مجرور بالکسر منصوب معنی بنا بر. اما اور اما ان کا فرق، اگر اس کے بعد آ جائے فا تو سمجھو کہ یہ ہے اما، اگر اس کے بعد او آ جائے یا اس کے بعد اسی شکل کا اور حرف آ جائے تو سمجھو کہ یہ کیا ہے؟ اب اما کو کہا جاتا ہے اما تردیدیہ برائے تفصیل کلام. اما تردیدیہ کلام کی تفصیل کے لیے آتا ہے، یا یہ ایسے میں. اما عن الفاعل الغائب کہتے ہیں لام امر آتا ہے یہ کام کے طلب کرنے کے لیے، پھر یہ کام کو طلب کرے گا یا تو فاعل غائب سے یا فاعل متکلم سے یا مفعول غائب سے یا مفعول متکلم سے، ایسے یا مفعول مخاطب سے. اب اما ہو گیا تردیدی ہے، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اور پھر اس کی تفصیل کے لیے آتا ہے. اس لیے اس اما کو کہا جاتا ہے اما تردیدیہ برائے تفصیل کلام، اما تردیدیہ برائے تفصیل کلام. یہ حابیل مدنی صاحب، یہ مدنی صاحب کس کی جماعت میں ہے جی؟ سنایا ہے اس نے جی؟
ابھی کمزور کہہ رہے ہو، پہلے آپ اس کا تو نام بھی نہیں لیا مدنی صاحب کا جی، کیا کریں؟ مدنی صاحب سبق نہیں سنایا، ویسے مدنی بن گئے ہو، سبق نہیں سناتے ہو، کرتے ٹھگی ہو، لقب رکھتے ہو بہت عمدہ اسے لقب اچھے رکھتے ہو تو کام بھی اچھا ہو. یہ بات آگئی سمجھے میرا. اچھا کہتا ہے کہ اما عن الفاعل، اب یہ عن الفاعل جار مجرور اس کا تعلق ہے طلب کے ساتھ. اب معنی یہ کرو گے اور یہ لام امر ثابت ہے، یہ لام امر ثابت جو ہے واسطے طلب کرنے فعل کے، طلب جو کرنا فاعل سے ایسا فاعل جو کہ غائب ہے، طلب جو کرنا فاعل جو کہ غائب ہے. مثال اس کی جیسے لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے. اب گویا کہ یہ لام امر کا ہے، یہ فاعل غائب سے مارنے کو طلب کرتا ہے، چاہیے وہ مارے مدنی صاحب کو تاکہ سبق یاد کرے آئندہ. احسان اللہ صاحب تم کس کی جماعت میں ہو؟ شفیع اللہ کیا حال ہے اس کا جی؟ تو تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اچھا میں نے تو کہتا یاد نہیں ہے. اچھا او ان الفاعل المتکلم، اس کا عطف ہے ان الفاعل الغائب پر. اب معنی یہ ہوگا اور یہ لام امر ثابت ہے، یہ لام امر ثابت جو ہے واسطے طلب فعل کے، طلب جو کرنا فاعل سے ایسا فاعل جو کہ متکلم ہے، ایسا فاعل جو کہ مثال اس کی جو لأضرب چاہیے کہ ماروں میں، یا لنضرب چاہیے کہ مارے ہم. او ان المفعول الغائب، او ان المفعول الغائب کہتے یہ لام امر ثابت ہے واسطے طلب کے، طلب جو کرنا مفعول. اب اس کے ترکیب کرو گے او حرف عاطفہ، ان المفعول الغائب معطوف ان الفاعل المتکلم معطوف علیہ قربا، اور ان الفاعل الغائب معطوف علیہ بعدا. جیسے کہ لی یضرب، مثال اس کی لی یضرب چاہیے کہ وہ مارا جائے، چاہیے کہ وہ مارا جائے. یا کیا ہے مفعول مخاطب سے، مثال اس کی لی تضرب چاہیے کہ تو مارا جائے، چاہیے کہ یا مفعول متکلم سے لی اضرب چاہیے کہ میں مارا جاؤں، یہ چاہیے کہ مارا جائے. ولن نہی، اس کا عطف لام الامر پر، لام الامر پر عطف کے واو عاطفہ، لن نہی معطوف لام الامر معطوف علیہ. اس میں اچھا قربن اور لم معطوف علیہ بعدا، اور لا لا ناہیہ، لا نہیں کا اور لائے نہیں کا. وہی اور یہ لائے نہیں ضد ہے لام امر کا، یعنی لام امر میں کام کے طلب کا ذکر ہوتا ہے اور لائے نہیں میں کام کے ترک طلب کا ذکر ہوتا ہے. اے لطلب یعنی ثابت ہے وہ لائے نہیں، ثابت جو ہے واسطے طلب ترک فعل کے. اب طلب مصدر یعمل الفعلی مضاف، ترک اسم مفرد منصرف سے ہی مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظ منصوب معنی بنا پر. پھر ترک مصدر یعمل الفعلی الفعل منصوب معنی کہتے ہیں ثابت ہے واسطے طلب ترک فعل کے، یا تو طلب ترک فعل کا فاعل سے ہوگا ایسا فعل جو کہ غائب، یا مخاطب سے یا متکلم سے. مثال اس کی جیسے لا یضرب،
نہ مارے وہ ایک آدمی، لا تضرب نہ مار تو، لا اضرب نہ ماروں میں، لا نضرب نہ مارے نہ، وَإِن اور یہ ان واو حرف عاطفہ، ان معطوف، لنا یہ معطوف علیہ قربن بعدن، وہی تدخل اور یہ ان داخل ہوتی ہے، یہ ان داخل جو ہوتی ہے اوپر دو جملوں کے یا ایک یا اوپر دو جملوں کے، اور جملہ الاولا پہلا جملہ ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ، اور دوسرا کبھی کبھی فعلیہ ہوتی ہے، کبھی کبھی اسمیہ ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان جو ہے ان یہاں دو باس ہے، ایک جزم دینے نہ دینے کا، شاباش۔ اب اگر دونوں جملے شرط اور جزا فعل مضارع ہے تو جزم واجب ہے، دونوں ماضی ہیں تو جزا دینا واجب ہے محلن، ٹھیک ہے۔ اگر شرط جو ہے فعل مضارع ہے، شرط جو ہے فعل مضارع ہے، جزا فعل ماضی ہے، یا جزا جملہ اسمیہ ہے تو جزم دینا واجب ہے لیکن محلی طور پر۔ اگر شرط ہے ماضی، جزا فعل مضارع ہے تو اب دو صورتیں جائز ہیں، جزا پہ رفعت پڑھو تمہاری مرضی، اچھا ان ضربتا اضربو اضرب، اتنی بات آئی ذہن میں۔ جزا پر فا لانے نہ لانے کی تین صورتیں ہیں، جزا اگر فعل ماضی ہے بغیر قد کے فا لانا ممتنع ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر جزا فعل مضارع ہے مثبت یا منفی ہے لا کے ساتھ، مثبت ہے یا منفی ہے کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ، تو جزا پر فا لانا نہ لانا دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب ان دو کے علاوہ باقی جتنی صورتیں ہیں جزا پر فا لانا واجب ہے، جزا پر فا لانا واجب ہے۔ اتنی بات آئی ذہن میں؟ وہی اور یہ کون؟ اور یہ ان داخل ہوتی ہے، یہ ان داخل جو ہوتی ہے اوپر دو جملوں کے، والجملۃ الاولی اور جملہ ایسا جملہ جو کہ پہلا، تکون ہوتی ہے وہ فعلیہ، اور دوسرا جو ہے جملہ کبھی کبھی ہوتی ہے فعلیہ، کبھی کبھی ہوتی ہے اسمیہ۔ وَتُسَمَّى اور نام رکھا جاتا ہے پہلے کا شرط اور دوسرے کا جزا، نام رکھا جاتا ہے پہلے کا دوسرے کا جزا۔ وَتُسَمَّى الْأُولَى، اولا پر کون سا اعراب ہے؟ اولا پر نصب ہے، رفع ہے، کیوں؟ نائب فاعل، شرطاً اس کے لیے اچھا۔ ثانیہ پر کون سا اعراب ہے؟ میرو رفع ہے، مرفوع ہے، کیوں؟ کس پر اس کا عطف ہے؟ الاولا پر اس کا عطف ہے، اور جزان پر نصب ہے، کیونکہ شرطاً پر اس کا عطف ہے۔ اب یہاں ایک ضابطہ ذہن نشین کر لو، اگر دو اسموں کا عطف ڈالا جائے دو معمولوں پر، الاولا بھی اسم ہے، شرطاً بھی اسم ہے، اب ان کا عطف ڈالا جا رہا ہے ثانیہ پر جزان پر، اس میں اگر دو اسموں کا عطف ڈالا جائے دو معمولوں پر ایک حرف عاطفے کے ذریعے سے، تو امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ حرف عاطفہ ایک ہو
اور معمول کیا ہے؟ دو ہوں اور ہر ایک کا عمل بھی الگ الگ ہو. اب ثانیہ تو اس پر عطف ڈالا جا رہا ہے اولا کا، اور اولا کا جو ہے اعراب الگ ہے، شرطن کا اعراب الگ ہے. ایسے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر دو اسموں کا عطف ڈالا جائے دو معمولوں پر اور ایک حرف عاطفے کے ساتھ اور ان کا عمل بھی الگ الگ ہو تو امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اب شرح میں عطا ملکی جو یہ عبارت ہے یہ امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق ہے. اس میں کہ دو اسموں کا عطف ڈالا جا رہا ہے دو معمولوں پر، لیکن وہ دو جو اسم ہے ان کا عمل بھی الگ الگ ہے ایک حرف عاطفے کے ذریعے سے، چونکہ واو ایک ہے نا. تو امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے یہ کیا ہے عبارت موافق ہے. امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی جگہ پر فعل معطوف نکالتے ہیں. وہ فرماتے ہیں عبارت یوں ہے وَتُسَمَّ الْأُولَى شَرْطًا وَتُسَمَّ الثَّانِيَةُ جَزَاءً وَتُسَمَّ الثَّانِيَةُ جَزَاءً. ایسے میں وَتُسَمَّ الثَّانِيَةُ جَزَاءً، کیونکہ ان کے نزدیک دو اسموں کا ایک حرف عاطفے کے ذریعے سے دو معمولوں پر جائز نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں فعل معذوف نکالتے ہیں. اب اس صورت میں جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہوگا، معطوف بھی جملہ فعلیہ. فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ، پس اگر ہو شرط اور جزا، وہ کان کا اسم ہے شرط والجزا، یا شرط درا حالے کے اکیلا، درا حالے کے وحدہ بتاویل منفردن کے. پس اگر ہو شرط اور جزا یا شرط درا حالے کے اکیلا، کیا ہو؟ فعل مضارع، فعل ایسا فعل جو کہ مضارع. شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہیں یا صرف شرط کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اب اس کو کیا پڑھیں؟ فتجزم ہو بھی فتجزمہ بھی پڑھو، چونکہ کان جو ہے شرط فعل ماضی ہے کہ نہیں؟ شرط فعل ماضی ہے اور جزا فعل مضارع، تو جزا پر نصب رفع بھی جائز اور جزم بھی جائز. اب ترکیب یوں کرو گے فا جزائیہ، تجزم صیغہ واحدہ مؤنثہ غائبہ فعل مضارع معلوم، جزا یش مجزوم بسکون لام کلمہ یا مرفوع بضم لفظاً، مجزوم بسکون لام کلمہ یا مرفوع، اس لیے پڑھو بھی دونوں اس کی جو ہے حالت ہے. فتجزمہ ان. تجزمہ کا فاعل کون ہے؟ عبد الباری. بولو تو صحیح. ان ہے. پس جزم دے گی یہ ان اس کو، کس کو؟ اس شرط اور جزا کو. اب شرط اور جزا دو چیزیں ہیں اور ہو ضمیر ایک ہے، اس لیے بتاویل اس کو کہا جاتا ہے کل واحد ان کے، اس کو کہا جاتا ہے بتاویل، اس کا مرجع ہوگا کل واحد یعنی ہر ایک الگ، یعنی فتجزم الشرط فتجزم الجزا ان علی سبیل الوجوب. پس جزم دے گی وہ ان اس شرط کو اور جزا کو یا صرف شرط کو، جزم جو دے گی اوپر طریقے وجوب کے. مثال اس کی جیسے ان تضرب اضرب، شرط جزا دونوں فعل مضارع ہیں، و ان تضرب ضرب تو شرط صرف فعل مضارع ہے. ان تضرب فزید ضارب، یہاں بھی شرط صرف فعل مضارع ہے، جزا اسم ہے.
وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا، اور اگر ہو جزا طرح حالے کے اکیلا فعل، ایسا فعل جو کہ فتجزمہ فتجزمہ علی سبیل الجواز، پس جزم دے گی وہ ان اس فعل مضارع کو جزم جو دے گی اوپر طریقے جواز کے. مثال اس کی جیسے ان ضربتا اضرب، ان ضربتا اضربو. شاباش.